اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ یقیناً انسان جتنا بھی پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا کرنا تو بات کی بات ہے، وہ خدا کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جس وقت شمار کر رہا ہوگا اس وقت شمار کرنے کے لیے اس کو جو نعمتیں چاہیے ان کا تسلسل بھی تو نعمت پروردگار ہے، تو گنے کیسے بغیر رحمت کے، شمار کیسے کرے بغیر فضل خدا کے، تو شکر کیسے ادا کرے بغیر تعلیمات آل محمد کے۔ لہذا اس شکر خدا کے ساتھ کہ اس نے احسان کر دیا کہ ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا کر دی کہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت، کربلا سے پیغام مسلسل اور یوم عاشور کے دروس کو اپنے درمیان تحفظ کے ساتھ، کردار کی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ جیسے نبھاتے چلے آئے ہیں ایسے نبھاتے چلے جائیں گے۔ ہم وارث ہیں، ہم سفیر ہیں، ہم نمائندگان ہیں۔ اگر کوئی آج کربلا والوں کے عنوان سے کوئی بات معلوم کرنا چاہے، کس سے معلوم کرے گا؟ کون ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو حسینی نہ کہیے کوئی ذمہ داری آپ پر اتنی سخت نہیں ہوگی، اور جس وقت آپ نے اپنے آپ کو حسینی کہہ دیا تو حسینی کہنے کا مطلب آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اب زمانے کو بتانا پڑے گا کہ حسین کیسے تھے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی۔ آئیے اسی کردار کو بیان کرتے ہوئے 10 دن کا جو ایک خلاصہ اقدار عاشورہ کے نام سے مکمل کر رہے ہیں، آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی رہی۔ یا پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ روانہ کیا، ارسال کیا، رسول بنا کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یہ خدا کا حکم تھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو خدا کے دن یاد دلا دو۔ تو خدا کے دنوں کو تلاش کرتے کرتے ایک دن غدیر کا ملا، ایک دن عاشور کا ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے لیے اور آج تمام عالم اسلام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے دن ہیں اسلام کے اہمیت والے، ان تمام دنوں کا ایک مقام ہے، لیکن جتنا بڑا مقام مقام عاشورہ ہے، اس لیے کہ عید الفطر نہ ہوتی
اگر عاشور نہ ہوتا، عید الاضحیٰ نہ ہوتی اگر عاشور نہ ہوتا، زمانے میں کوئی اور عید نہ ہوتی اگر عاشورے کی قربانیاں نہ ہوتی۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت پر عمل تو کیا ہوگا، اپنی قوم کو یاد دلایا ہوگا کہ خدا کے دن کون سے، ذکرہم بایام اللہ، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں خدا کی طرف سے ایسی نشانیاں ہیں جو ہر اس انسان کے لیے صبر کرنے والا بھی ہے اور شکر خدا ادا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اقدار عاشورہ یعنی کہ کربلا سے جو پیغام ہم تک پہنچا وہ کیا، اس میں کل ہماری گفتگو تھی صبر کے بارے میں، اور وہاں تک جانے سے پہلے ایک لمحہ رکیے گا۔ میں نے آپ سے ان 10 راتوں میں جو گفتگو کی ہے، عزت کیا ہے، آزادی کیا ہے، انفاق کیا ہے، قربانی دینے کا عنوان کیا ہے، صبر کا مقام کیا ہے، سرکار سید الشہداء کے امر بالمعروف کا مقصد کیا ہے، ان تمام کو جمع کرتے ہوئے ایک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ حیرت ہے انسان نے مومن کے اوپر کہ اگر انسان مومن ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے۔ ہم عاشورائی مومن ہیں، عاشورائی مومن، اور عاشورائی مومن کے لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وہ زیارت کے جملات یاد رکھیے، اور اس کے بعد قرآن کی آیات کو پہچانیے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، میرے دوست نے کچھ کہہ دیا، میں اس سے ناراض ہو گیا، بھائی نے اختلاف کیا، اس سے اختلاف ہو گیا، بہن کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ تم حسینی ہو، مومن ہو، تو چلو قرآن سے پوچھیں مومن کیا ہوتا ہے۔ مومن کے پاس 2 قوتیں ہونی چاہیے، ایک قوت جاذبہ، ایک قوت دافعہ۔ قوت دافعہ کس کے لیے ہو اور قوت جاذبہ کس کے لیے ہو، یہ الفاظ کو بدل لیجئے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، والذین معہ، یہ قرآن کی آیت، اللہ کے رسول ہے پیغمبر، والذین معہ، ان کی پہچان جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی پہچان پہلے 2 جملات سے یہ کہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ کافروں پر شدید ہیں اور مومنوں پر رحیم ہیں۔ کافر پر شدید، مومن پر رحیم، یہاں برعکس ہو گیا، کافر پر رحیم، مومن پہ شدید۔ بڑا غصہ ہے آپ کو مومن کے اوپر نا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ اس قرآن نے کہا جس کو بچاتے ہوئے امام نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی ہے۔ کچھ تو سر حسین کا احترام چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے بھائیوں میں اختلاف واقع ہو جائے تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، ملوا دیا کرو انہیں۔ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ میرا آپ کا؟ کہ رشتہ جی ایمان کا ہے۔ ایمان کے رشتے کے تقاضے کیا ہیں؟ سورہ مبارکہ
توبہ آیت کا نشان ہے 71. ذرا سی مشکل صورتحال ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کو بیان کرنا بھی ذمہ داری ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. خدا کہتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، بعض کے اولیاء ہیں. آپ میرے ولی، میں آپ کا ولی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ میرے ولی، میں آپ کا ولی. اگر ہم دونوں مومن ہیں، اور اگر مومن نہیں ہے تو بات چھوڑ دیجئے. بعضهم اولیاء بعض، بعض کے ولی ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان کی پہلی ذمہ داری یہ کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. روکے رہیے گا، اچھائی کا حکم مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی نماز پڑھو صرف، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. اپنے بھائی سے ملاقات کرو، اپنی بہن کا حق ادا کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے عزیزوں سے تعلقات مت توڑو. امر بالمعروف. اگر تم مؤمن ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی مؤمن کو امر بالمعروف کرو. اشہد ان کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ. سرکار سید الشہداء کے فضائل بیان کرتے ہوئے پھر جملہ کہا گیا وقد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. وہ ذمہ داریاں آپ کے یہاں موجود ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. مومن کے ولی ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ کیا کرتے ہیں یہ کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اپنے کردار سے بھی، نہ کہ صرف اپنی زبان سے. اور اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو بڑھانے کے بجائے خلا کو پر کرنا چاہیے. اگر کہیں سے اسمیل آ رہی ہو تو تقاضا طہارت یہ ہے کہ اسمیل کو کم کیا جائے، نہ کہ بڑھایا جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان دو کے درمیان عجیب کیفیت ہے. مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، اگر اہل کتاب سے ملتے ہیں تو اتحاد بین الامم کی بات کرتے ہیں. جب خاندان سے ملتے ہیں، اہل و عیال سے ملتے ہیں تو ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اتنی محبتیں بانٹیں کہ گھر آتے آتے سب ختم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑا مشکل ہے صبر کرنا. اور عاشورائی اقدار میں سے ایک قدر ایسی ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر کرنا. صبر کی منزل کیا؟ کل میں نے کچھ بیان کیا، کچھ پرسوں بیان کیا، اور صبر کی منزل آج آخر پر. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا تھا. مولا کا فرمان تلاوت کیا جا رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبت. صبر نازل ہوتا ہے اتنا جتنی مصیبت کی مقدار ہوتی ہے. جتنی مصیبت ہے اتنا صبر آئے گا. امام کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں اگر انسان مصیبت کے آنے پر صبر کر لے تو صبر اسے مصیبت سے نکال لیتا ہے.
اور اگر صبر نہ کرے تو جزا اور فضا مصیبت میں اسے ختم کر دیتی ہیں. تو ینزل الصبر علی قدر المصیبت. اور کیا صبر کی اقسام بیان کی. آئیے اس سے پہلے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان. امام فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی. مجھے اور آپ کو کوئی اور ہندسہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں. درمیان کے ادھر ادھر رہتے ہیں وہ الگ بات ہے. ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں. اوصیکم بخمس امام اول کا جملہ ہے 5 کے بارے میں. اب نام بھی یاد رہے گا امام کا اور 5 بھی یاد رہیں گے پنجتن کی محبت میں. اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی. لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا، کہ اگر ان 5 باتوں کے حصول کے لیے تمہیں اپنے اونٹوں کو ایڑ لگانا پڑ کر دوڑانا پڑے تو یہ اس کے اہل ہیں. یہ 5 کہ تم یہ کرو. کیا امام کے الفاظ ہیں. اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے کہ مولا ان کو کس طرح سمجھائیں کہ ان 5 کی اہمیت کیا ہے. وہ اونٹ سمجھتے تھے، اونٹ کو دوڑانا سمجھتے تھے، اور اونٹ کی دوڑ کو کوئی بڑا کام خیال کرتے تھے. کیا مطلب؟ مثال کو آسان کر لیتے ہیں. اگر کسی سے 5 درہم لینا ہو تو اس کے لیے کہاں اونٹ دوڑاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی آپ کو مجھ سے اگر 5 درہم لینے ہوں تو آپ کیا 10 درہم کا پیٹرول خرچ کر کے آئیں گے؟ خیر یہاں تو بہت سستا ہے پیٹرول. کہ 5 درہم اور ایک طرف 500 درہم. سمجھانے کی مثال ہے عرب والوں کے لیے. امام کیا فرماتے؟ فرمائے یہ 5 ایسے کہ اگر تمہیں اپنے اونٹوں کو ریڑ لگانی پڑے، ایڑ لگانی پڑے، یعنی مارنا پڑے اور مار کے دوڑانا پڑے. لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا، تو یہ اس بات کی اہمیت کے حقدار ہیں کہ ایسا کرو. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے کوئی اونٹ دوڑائے نہیں اور بغیر دوڑائے ہوئے ہمیں امام کے جملے مل گئے. چلیں اب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا ہوگا. دیکھو، نمبر 1 خوب زور سے لگانا نعرہ. نمبر 2 جب وقت آئے تو پھر تم تبرک کے حصول کے لیے لائن لگا لینا. نمبر 3 میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مولا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں ہمارا مولا کچھ اور ہے جس کو ہم مولا سمجھیں، اور جو واقعا مولا وہ اور ہے. وہ ایسا مولا ہے جس نے پہلا جملہ فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربہ. یہ ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے اس فرش ادا پہ بیٹھنے والے تمام مومنین کے پہلے مسئلے کا حل، سارے مسائل کا حل. لا یرجون احد منکم الا ربہ. تم میں سے کوئی ایک بھی امید نہ لگائے سوائے اپنے رب کی ذات کے. لوگ ہم سے کہتے تم خدا کو نہیں مانتے. ہم پر ہی الزام ہے کہ تم نے توحید کے بارے میں شکوک پیدا کر دی ہے. قسم بخدا ذات علی ابن ابی طالب کی قسم، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو بازار میں ملتا ہو. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کے سجدوں میں ملتا ہو.
یرجون احد منکم الا ربہ، آپ مجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں. مجھ سے امید لگانا غلط ہے. آپ امید لگائے بیٹھیں کسی اور سے، غلط ہے. لا یرجون، نہ لگائے امید احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی. ہاں جب امید رکھے تو اللہ کی ذات سے رکھے. تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے باس نے تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے فیکٹری کے مالک نے تو اللہ کیا کرے گا؟ کیا اللہ وہ کچھ کرے گا جو تم سمجھ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ خدا وہ نور مقدس ہے جو دلوں کو پلٹ دیتا ہے. جو تمہیں ایک مرتبہ منع کر چکا ہو، تو ایک مرتبہ انکار کر چکا ہو، اس کے دل کو خدا ایسا پلٹ دیتا ہے. یا مقلب القلوب والابصار، وہ جو دلوں کو اور بصارتوں کو پلٹ دیتا ہے. امام کے الفاظ، قسم بخدا اگر خدا سے امید لگا لیں تو خدا نہ سوتا ہے، خدا نہ مرتا ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. اس خدا سے امید لگائیے جو بھولتا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. آپ نے مجھے درخواست دی، میں رکھ کے بھول گیا. میں بھول سکتا ہوں نا، خدا نہیں بھولتا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں